الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ سورہ مومن آیات 24 سے 27۔ قوم فرعون کے مومن شخص نے قوم نوح، عاد اور سمود کا تذکرہ کیا اور ساتھ آخرت کا حوالہ بھی دیا کہ جس دن تم منہ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرو گے لیکن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مزید فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، اور تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل سورہ یوسف میں گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہی آل یعقوب بنی اسرائیل مصر منتقل ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد کے وقت بھی مصر میں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ بادشاہ کے نزدیک ان کو خاص مقام حاصل تھا، مصر کے انتظامات بھی انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے، لیکن اکثریت نے ان کی دعوت کو دل سے قبول نہ کیا، اس لیے فرمایا فما زلتم فی شک، بس تم مسلسل شک میں رہے، مما جاءکم بہ، جس چیز کے ساتھ وہ آئے تھے، جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی خاص قدر نہ کی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ہلک، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ، ہرگز مبعوث نہ فرمائے گا اللہ تعالی، من بعدہ، ان کے بعد، رسولا، کوئی رسول۔ تو جو تعلیمات حضرت یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے انہیں رحمت سمجھنے کے بجائے یہ قوم اپنے لیے بوجھ خیال کرتی تھی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہوئے تو انہیں بوجھ اترتا محسوس ہوا، مطمئن ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، من ہوا مسرف، جو اسراف کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، مرتاب، شک کرنے والا ہے۔ تو جو انسان بھی شک میں ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، پھر ایسے شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین، جو یجادلون، جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، جو ان تک پہنچی ہو۔ تو حد سے تجاوز کرنے والا، مسرف اور مرتاب وہی ہے جو لوگ محض نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، اتباع نفس کے جنون میں حق کے بارے میں شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت مبغوض ہے، اللہ کو غضب دلانے والی ہے۔ عند الذین آمنوا، اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے احکامات کے متعلق جو بھی گفتگو ہو وہ سند اور دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ جو لوگ بھی بغیر اس طرح کی سند یا دلیل کے ان کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک ایسے لوگ ناپسندیدہ ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یتبع اللہ، مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالی، علی کل قلب،
ہر دل پر متکبر جو متکبر ہے، جبار سرکش ہے، کہ جو انسان بھی متکبر اور سرکش ہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کی آنکھیں اور کان بند ہو جاتے ہیں، انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ حق بات کو حقیر جانتے ہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اس مومن کی باتوں کا اثر باقی لوگوں پر بھی ہونے لگا ہے، تو اس نے اس بات کا مذاق اڑانا چاہا، اپنے غرور اور تکبر کا اظہار کیا۔ وقال، اور کہا، فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا، میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، ابلغ الاسباب، میں ان اسباب تک پہنچوں، اسباب السماواتی، آسمانوں کے اطراف تک، کہ ایک میرے لیے اونچی سی عمارت بنائی جائے۔ اے حامان، یہ بلند عمارت ہو کہ میں آسمان کے اطراف میں پہنچ کر ذرا دیکھوں۔ فاطلع، پس میں جھانکوں، دیکھوں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کی طرف، موسیٰ کے معبود کی طرف۔ وَإِنِّي، اور بلا شبہ میں، لَأَظُنُّهُ، البتہ گمان کرتا ہوں اسے، کاذبا، جھوٹا، کہ جس رب کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کروا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں مبعوث کیا ہے، ایک اونچی سی عمارت بناؤ اے حامان، ذرا میں چڑھ کے دیکھوں تو صحیح، وہ موسیٰ کا الہ جس نے اسے مبعوث کیا ہے وہ کہاں ہے؟ فرعون کے اس جملے سے اس کا تکبر آیا ہے، اور ساتھ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ یقیناً میں تو موسیٰ کو جھوٹا دیکھتا ہوں۔ تو اس ایک جملے میں اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا اور رسول کو بھی جھٹلا دیا۔ کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کر دیا گیا، خوشنما بنا دیا گیا، لفرعون، فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، کہ شیطان نے اس کی ان باتوں کو، اس کی تکذیب کو، اس کی تحقیر کو، شیطان ابلیس نے اس کی آنکھوں میں خوشنما بنا دیا، اور اپنے اس بد عمل کو وہ اچھا سمجھنے لگا۔ اور شیطان کی طرف سے یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ غلط کار بھی اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے راہ سے روک دیا گیا، جو صحیح راہ تھی، صراط مستقیم کا راستہ تھا، اس سے اسے روک دیا گیا، اور اس کی وجہ اس کا تکبر تھا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، اور نہ تھی فرعون کی چال، إِلَّا فِي تَبَابٍ، سوائے برباد ہونے کے۔ نہ وہ خود ایمان لایا اور نہ ہی اپنے عام اور خاص کو اس طرف متوجہ ہونے دیا، بلکہ جو لوگ ایمان لاتے ان پر تشدد کیا جاتا، تو اس کی یہ ساری چالیں سوائے بربادی اور ہلاکت کے اور کچھ نہ تھیں۔ غور کیجئے کہ جو شخص کسی بھی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپاتا رہا، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن جب موقع اور محل آیا تو اس نے خوب حق کی کھل کر وضاحت کی اور حق کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حق پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔